أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا مصطفیٰ بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال الامام الباقر علیہ الصلاۃ والسلام یا ممتحنۃ امتحنک اللہ الذی خلقک قبل ان یخلقک فوجدک لما امتحنک صابرا انا زعمنا انا لک اولیاء ومصدقون وصابرون لکل ما اتانا به ابوک صلی اللہ علیہ وآلہ وَأَتَى بِهِ وَسِيُّ صلوات پڑھ دیں محمد والے عزیزان گرامی، ارباب علم و فضل ہیں، آپ حضرات بہتر جانتے ہیں کہ کلام معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی بھی کچھ قسمیں ہوتی ہیں، الگ الگ طریقے سے۔ اگر آپ کبھی جائزہ لیں تو جب وہ کلام کرتے ہیں تو ان کی چند قسمیں ہوتی ہیں، اور ان کو الگ الگ زاویے سے بھی دیکھا جائے تو معارف اور علوم الہیہ کا سرچشمہ ہوتے ہیں۔ تین طریقے سے معصوم کلام فرماتے ہیں۔ ایک تو کلام تب ہوتا ہے جب مثلاً اپنے اصحاب کے ساتھ وہ تشریف فرما ہوتے ہیں اور ان کے اصحاب ان کے ارد گرد پروانے کی مانند بیٹھے ہوتے ہیں۔ اب امام کا وظیفہ یہ ہوتا ہے، ایک معصوم کا وظیفہ یہ ہوتا ہے کہ علی قدر عقولہم ان سے گفتگو فرمائیں، جیسا ان کا ظرف ہے، جتنی ان کی عقل کی صلاحیت ہے، اس اعتبار سے وہ ان سے گفتگو فرماتے ہیں اور ان مطالب الہیہ کو ان تک پہنچاتے ہیں تاکہ پھر وہ پورے دنیا میں اس کو منتشر کریں۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ہم اور آپ اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ حدیث، یعنی معصوم کی فلاں حدیث ہے، معصوم کی فلاں حدیث ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو وہ اپنے اصحاب سے اور دنیا والوں سے معمولاً وہ ارشاد فرماتے ہیں۔ ایک مرحلہ اور ہوتا ہے کہ اب معصوم لوگوں سے کلام نہیں فرما رہے، بلکہ معصوم کے برابر میں آ کر کوئی کلام کرتے ہیں، جس کو زیارت کہا جاتا ہے، اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ زیارت نامہ، کہ جس میں ایک معصوم دوسرے معصوم کے سلسلے میں ان کی جو خصوصیات ہیں، جو وہ مناسب لے کر آئے ہیں پروردگار کی جانب سے، ان کی تبیین کرتے ہیں، ان کو ہمارے سامنے واضح کرتے ہیں کہ دیکھو یہ جو معصوم ہے اس کے اندر کون کون سی خاصیت ہے، کون کون سی کرامات پائی جاتی ہیں۔ اور سب سے آخری مرحلہ اور سب سے بڑا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں معصوم اپنے پروردگار عالم سے رابطے میں آتا ہے، اور اس مرحلے کو کہا جاتا ہے دعا، کہ جہاں اب پروردگار ہے اور پھر معصوم ہے۔ ابھی جو آپ کے سامنے میں نے ابتدائے کلام میں جن فقرات کو آپ کے سماعت کے گوش گزار کیا ہے، جس میں امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام
ارشاد فرما رہے ہیں اپنی جدہ ماجدہ صدیقہ طاہرہ صاحب عصمت کبریٰ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے اب یہاں امام ان کی شخصیت کے اعتبار سے یہاں گفتگو فرما رہے ہیں. ارشاد ہوتا ہے کہ یا ممتحنۃ امتحنک اللہ الذی خلقک قبل ان یخلقک. 3 فراز ہیں اس کے اندر شروع کے ہی جملے میں، اور تینوں کے اندر الگ الگ باتیں امام نے فرمائی ہیں. اے وہ کہ جس کا امتحان لیا جا چکا قبل ان یخلقک، اس سے پہلے کہ ان کو خلق کیا جائے، یعنی آپ کو، ان کو بھی نہیں، آپ کو. اے فاطمہ زہرا آپ تو وہ ہیں کہ جن کا امتحان آپ کی خلقت سے پہلے ہی پروردگار عالم نے وہاں لے لیا ہے. فوجدک لممتحنک صابرا، اور پروردگار عالم نے اس امتحان کے عوض میں آپ کو صابر پایا، صابرہ پایا. یہاں تک تو ایک ٹکڑا ہوا. اس کے بعد اب دیکھیے، اب فوراً ہی وہاں سے ٹریک چینج ہوا. اب امام نے فرمایا کہ اب یہاں مومنین کی کیا درخواست ہے. اب مومنین کا کردار یہاں پہ سامنے آیا. کیا؟ وَزَعَمْنَا أَنَّا لَكَ أَوْلِيَاءٌ وَمُصَدِّقُونَ وَصَابِرُونَ لِكُلِّ مَا أَتَانَا. توجہ کیجئے گا، مومنین یہاں پہ اس دوسرے فراز میں کہہ رہے ہیں کہ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کے دوست ہیں، مصدقون ہیں یعنی ہم تصدیق کرنے والے ہیں، وصابرون اور ہم صبر کرنے والے ہیں، لِكُلِّ مَا أَتَانَا ہر وہ چیز جو لے کر آئے ہیں ابو کے صلی اللہ علیہ وآلہ. صلوات پڑھ دیں محمد. جو چیز بھی آپ کے بابا اس دنیا میں لے کر آئے ہیں ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں. ہم آپ کے دوست بھی ہیں، آپ کے چاہنے والے بھی ہیں، آپ کے محب بھی ہیں، اور اس کے بعد ہم صبر بھی کرتے ہیں ان تمام چیزوں کے اوپر کہ جو آپ کے بابا لے کر آئے ہیں. وَعَطَى بِهِ وَصِيُّ اور جو ان کے وصی لے کر آئے ہیں. اب اس کے بعد ایک درخواست ہے. اب یہ مومنین کی ذمہ داری بتا دی گئی ہے. مومنین کی کیا ذمہ داری ہونی چاہیے؟ اپنی محبت کا اعلان اور اپنی تصدیق کا اعلان، اس کے بعد صبر ان چیزوں پر کہ جو اہل بیت لے کر آئے ہیں. اس کے بعد اب درخواست کر رہے ہیں مومنین. کیا درخواست کر رہے ہیں؟ کہ اِنَّا نَسْأَلُكَ، اور اس کے بعد ہم آپ سے سوال کرتے ہیں اے بی بی، لِنُبَشِّرَ أَنفُسَنَا وَقَدْ طَهُرْنَا بِوِلَایَتِكَ. اے بی بی آپ ہمیں اپنی ولایت کے سائے میں طاہر و پاکیزہ بنا دیجئے. توجہ کیجئے گا، آپ اپنی ولایت کے سائے میں ہمیں طاہر اور پاکیزہ بنا دیجئے. یہ درخواست ہے مومنین کی اس زیارت نامے میں. پاکیزہ بنا دیجئے کیا مطلب؟ علماء نے تفسیر کی یہاں پاکیزہ بنا دینے سے مراد یہ ہے کہ اے بی بی ہمیں سراپا موحد بنا دیجئے. اے بی بی ہمارا آپ سے تقاضا یہ ہے کہ ہمیں موحد بنا دیجئے. تو اب انسان بہرحال مومن تقاضا کر رہا ہے نا، مومن کی درخواست ہے نا. اور مومن ہوتا ہے کیس. مومن ہمیشہ مانگتا ہی اس سے ہے کہ جس کے پاس عطا کرنے کے لیے کچھ ہو. دنیا والوں کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں کہ ان سے مانگا جائے کہ تم وہ دو کہ جو تمہارے پاس نہیں ہے. مومن جانتا ہے نا کہ فاقد شے موتی شے نہیں ہو سکتا، لہذا اس سے مانگے گا نہیں کہ جس کے پاس ہے نہیں، مانگے گا ہمیشہ اس سے کہ جس کے پاس پہلے سے موجود ہو. لہذا مومنین کا تقاضا کیا ہوا کہ اے بی بی ہمیں اپنے لطف و کرم کے ذریعے سے، اپنی ولایت کے ذریعے سے ہمارے نفوس کو پاکیزہ کر دیجئے اور ہمیں سراپا موحد بنا دیجئے. تقاضا ہو رہا ہے بی بی سے، تو اب ذرا بی بی کو پہچانیں کہ بی بی خود کیسی موحد ہیں. اس کے بعد سمجھ میں آ جائے گا کہ جس سے مانگا جا رہا ہے وہ خود کس مقام پر کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے. وہ اس مقام پر کھڑا ہوا ہے کہ جہاں بڑے بڑے سورماؤں کے پیر لرزنے لگتے ہیں. بی بی وہاں اس عالم میں کھڑی ہو کے پروردگار کی توحید کا اعلان کر رہی ہے. الحمدللہ علی ما انعما.
توجہ کیجئے گا کہ جو ولایت جو توحید کے اس مرحلے پر ہو کہ ظالم و جابر بادشاہ کے سامنے نہ کوئی یاور و مددگار ہے، بی بی یکا و تنہا کھڑے ہو کے پروردگار کی توحید کا، اپنی بندگی کا اعلان کر رہی ہو، تو مومنین کے لیے شائستہ ہے کہ ان کے در پر جائیں، توحید کی بھیک مانگیں۔ ایک صلوات بر محمد وآل محمد۔ لہذا انسان مانگتا ہی ان سے ہے کہ جو پہلے سے جن کے پاس، اگر دنیا چاہتی ہے کہ ہمیں توحید مل جائے، توحید کے راستے پر گامزن ہو، وادی ظلمات سے نکل کر انسان وادی نور میں جانا چاہتا ہے، تو ہمیں ان کے در پر آنا ہوگا، ان کو پہچاننا ہوگا، ان کی تصدیق کرنی ہوگی، ان کے محب بننا پڑے گا، اور ان تمام چیزوں پر صبر کرنا ہوگا جس پر انہوں نے صبر کیا، تب جا کے انسان صحیح موحد بن سکتا ہے۔ لہذا پہلا مرحلہ پہلے فراز میں کیا تھا کہ بی بی کا امتحان لیا گیا، اور اس امتحان میں فَوَجَدَكَ لِمَمْتَحَنَكَ صَابِرًا، اللہ نے آپ کو اس امتحان میں صابر پایا ہے۔ کتنی بڑی صفت ہے یہ عام صفت نہیں ہے کہ انسان صابر ہو جائے۔ امتحان میں پاس نہیں ہوا، باپ نے ڈانٹ دیا، چپے خاموش ہو کر سن لیا تو کہا کہ بہت بڑا صابر ہے۔ یہ صابر نہیں، یہ والا صبر نہیں۔ بلا اور مصیبتوں کے اوپر صبر کرنا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ امتحان لینے والا کون ہے؟ پروردگار عالم کی ذات ہے۔ امتحان دینے والا کون ہے؟ بی بی صدیقہ، یہ امتحان دے رہی۔ اچھا، امتحان بھی جو لیا گیا وہ بھی دو طرح کا ہے، اور وہ دو طرح سے ہوتا ہے۔ جب بھی مخلوقات کا امتحان لیا گیا، دو طریقے سے لیا گیا۔ ایک امتحان عام لوگوں سے لیا گیا، عموم امتحان لیا گیا۔ مخلوقات سے امتحان لیا گیا۔ مخلوقات سے کون سا امتحان لیا گیا؟ مخلوقات سے جو امتحان لیا گیا وہ بندگی کا امتحان لیا گیا، عہد بندگی کا امتحان لیا گیا۔ عہد بندگی کے لیے کہا گیا کہ تمہیں عالم ذر میں کہا گیا تمہیں ہماری بندگی کرنا ہے۔ اسی کی طرف قرآن مجید نے بھی بہت ساری آیات ہیں۔ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ وہاں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے تم سے وعدہ کیا ہے، ہم نے تم سے عہد لیا ہے کہ تم شیطان کی کبھی پرستش نہیں کرو گے۔ اور کیوں نہیں کرو گے؟ اس کے بعد بتا دیجیے کیوں نہیں کرو گے۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ، تمہارا دشمن ہے وہ۔ لہٰذا کچھ لوگ ہمیں دنیا میں ایسے بھی دکھے کہ جنہوں نے جو وعدہ کیا تھا، وعدہ بندگی، وعدہ عبودیت، اس پر عمل بھی کیا، چاہے جتنی مشکلیں آئی ہوں، چاہے جتنی بھی پریشانیوں کو برداشت کرنا پڑا ہو، اس امتحان کو انہوں نے دیا اور اس امتحان میں کامیاب بھی ہوئے۔ توجہ کیجئے گا، اس امتحان میں چاہے جتنی مشکلیں آئی ہوں۔ جناب سلیمان کو دیکھ لیجئے کس طریقے سے وہ زندگی گزار رہے تھے فارس میں، اس زمانے کے ایران میں۔ باپ مشرک تھا، گھر والے مشرک تھے، چاروں طرف مشرک افراد تھے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ان کے دل میں شمع توحید روشن ہوئی، وہاں پہ انہوں نے اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس کا سہارا لے کر وہ آگے بڑھے اور اپنے پورے وجود کو توحید سے سرشار کر لیا۔ مکے آ گئے، مکے آنے کے بعد ایسی زندگی ان کو ملی، مفلوق الحال ہیں، کھانے کے لیے نہیں ہے، پینے کے لیے نہیں ہے، اچھی زندگی نہیں گزار پا رہے ہیں، لیکن اس راستے پر گامزن ہیں کہ جس کی تصدیق پہلے کر چکے ہوں، جس کی تصدیق پہلے کر چکے ہیں کہ ہم آپ کے محب ہیں، چاہنے والے ہیں، اور ان تمام چیزوں پر صبر کریں گے جس کا ہم نے آپ سے وعدہ کیا ہے۔ جناب عمار یاسر کو دیکھ لیجیے، عمار یاسر بھی ایسے تمام کے تمام اصحاب جنہوں نے وعدہ کیا بندگی کا تو آخری وقت تک اس پر ثابت قدم رہے۔ دشمن نے بہت چاہا کہ ابھی پیسوں سے ان کو خریدنا چاہا، دنیا خرید نہ سکی، کبھی ظلم کے ذریعے سے ان کو خریدنا چاہا کہ ہماری پارٹی میں آ جائے، لیکن اس طریقے سے ثابت قدم رہے کہ وہ تو ہار گئے لیکن انہوں نے کبھی ہار نہ مانی۔ یعنی وہ پیچھے ہٹ گئے لیکن یہ پیچھے نہیں ہٹے۔ اب دوسرا مرحلہ، پہلا تو ان لوگوں سے امتحان لیا گیا ہے
ایک بندگی کا امتحان. اب جو امتحان خاص ہے، ایک خاص منزل ہے. اب ایک خاص امتحان کی منزل ہے، خاص لوگوں کا امتحان صرف بندگی نہیں ہے. توجہ کیجئے گا. ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد. بس ایک عام لوگوں کا امتحان کیا؟ بندگی، پروردگار کی عبودیت کو انجام دینا ہے. چاہے کسی بھی حالت میں انجام دیتے رہو گے اور اسی پر مر جاؤ گے، تم فلاح و بہبود یافتہ ہو جاؤ گے اور کامیاب ہو جاؤ گے، دنیا سے چلے جاؤ گے. اب کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو خاص ہیں اور ان کا خاص امتحان ہے. ان کا امتحان صرف بندگی نہیں ہے بلکہ اقامہ بندگی ہے. وہ دنیا میں آئے ہیں بندگی کرنے کے لیے بھی اور لوگوں کو راہ ہدایت پر لانے کے لیے بھی. اب جب وہ لوگوں کو راہ ہدایت پر لائیں گے تو مشکلیں بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی، مصیبتیں بھی آئیں گی، آلام بھی آئیں گے، مصائب بھی آئیں گے. انہی مصائب پر جو صبر کر لے جائے گا اسے کہا جائے گا صابر. توجہ کیجئے گا. جو ان مصائب پر صبر کر لے جائے گا اس کو کہا جائے گا صابر. اور بی بی نے انہی مصائب کو برداشت کرنے کے لیے پروردگار سے وعدہ کیا ہے، عہد کیا ہے. اہل بیت نے یہی عہد کیا ہے کہ چاہے جو بھی مشکلیں آ جائیں، جتنی بھی پریشانیاں آ جائیں، جتنے بھی مصائب و آلام آ جائیں، لیکن ہمیں اپنے مشن سے، ہمیں اپنے اس ارادے سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے کہ جو ہم نے پروردگار عالم سے جو عہد و وفا کیا ہے، عہد کیا ہے، عہد و پیمان کیا ہے، اسے انجام دینا ہے. لہذا میں ایک جملہ یہاں پر کہہ دوں تاکہ میری بات آگے کے لیے ابھی سے واضح ہو جائے کہ اہل بیت علیہم السلام نے جتنی بھی مصیبتوں کو برداشت کیا ہے، جتنی بھی پریشانیوں کا سامنا کیا ہے، جن مصائب و آلام پر صبر کیا ہے، وہ اپنے لیے صبر نہیں کیا ہے بلکہ عالم بشریت کی نجات کے لیے کیا ہے. عالم بشریت، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری بشریت کی نجات کے لیے اہل بیت نے یہ کام کیا ہے. اور یہ نور ہے نا، نور ان کی خلقت ہے. یہ نور ہے، یہ ایسا نور ہے جن کے لیے خود قرآن میں ارشاد ہو رہا ہے اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات. یہ پوری ایک سلسلہ ہے نور کا، پورا نور کا ایک سلسلہ ہے. اہل بیت اللہ نے ان کو نور کے ذریعے سے پیدا کیا، اپنے نور کے ذریعے سے پیدا کیا. پھر اس کے بعد ان کے درجات ہیں، ان کے مراحل ہیں. ان مراحل میں گزرتے ہوئے جب یہ اس مقام پر آئے کہ جب یہ تھے تو کوئی نہ تھا، جب یہ تھے تو کوئی نہیں تھا، صرف اور صرف ان کا نور تھا. جب ان کا نور دنیا میں آ گیا تو پروردگار نے دوسری مخلوقات کو پیدا کیا اور دوسری مخلوقات بھی انہی کے نور کے سائے میں اپنی منازل رشد و تکامل تک پہنچ رہی تھی. ان کے نور کے ذریعے سے ہی فرشتے آگے بڑھ رہے تھے، ان کے نور کے ذریعے سے ہی موجودات آگے بڑھ رہی تھی. تبھی تو معصوم نے فرمایا بنا عبد اللہ بنا عرف اللہ ولولانا ما عبد اللہ. اگر ہم نہ ہوتے تو پروردگار کی کوئی عبادت کرنے والا نہ ہوتا. اور صرف یہی نہیں، اسی آیت کے آگے اگر آپ جا کر دیکھیں گے تو وہاں پر اس تاریکی کا بھی پروردگار عالم نے تذکرہ کیا ہے کہ جس میں دنیا پھنسی ہوئی ہے. یہ ایک طرف نور اہل بیت اور اس طرف تاریکی بنی امیہ، کہ جہاں امام نے، کیونکہ اس آیت میں جب آپ پڑھیں گے تو آگے آئے گا کہ وَنُورٌ عَلَى نور. جب اس طرف آئیں گے تو پتہ چلے گا ظلمات فوق بعضها فوق بعض. یہ ایسی سی تاریکیاں تھیں کہ اگر انسان اس میں چلا جاتا تو اپنے آپ کو باہر نہیں نکال سکتا تھا جب تک کہ نور اہل بیت کا سہارا نہ لے لیتا. اور جب بی بی آئی ہیں اور اہل بیت آئے ہیں اور انہوں نے آنے کے بعد دنیا کی تاریکی کے سامنے اپنے نور کو پھیلایا، اپنی ہدایت کو پھیلایا، تو آہستہ آہستہ لوگ اس تاریکی سے نکل کر نور کی طرف آنے لگے. ورنہ اگر آج بی بی کا نور نہ ہوتا، اہل بیت کا نور نہ ہوتا، اولیاء اللہ کا نور نہ ہوتا، تو سقیفہ کی تاریکی میں آج بشریت پھنس کر رہ جاتی، باہر نہ نکل سکتی تھی. اگر اہل بیت کا یہ نور نہ ہوتا اور بی بی نے اتنی جافشانی کا مظاہرہ نہ کیا ہوتا،
بی بی نے جانفشانی کا مظاہرہ کیا اور دنیا کو اس تاریکی سے نکال دیا، بشریت کو نکالنے کے لیے وہ قدم اٹھائے کہ دنیا آج بھی حیران ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں پر محمد و آل محمد۔ نور ہے، اسی لیے ایک سوال ہوا امام جعفر صادق علیہ السلام سے، قلت لما سمیت فاطمۃ الزہرا زہرا، میں نے پوچھا امام سے کہ کیوں جو ہے وہ حضرت فاطمہ زہرا کو زہرا کہا جاتا ہے؟ فقال ان اللہ عز وجل، پھر امام فرماتے ہیں کہ امام نے فرمایا کہ خلق اللہ تعالی من نور عظمتہ، اللہ نے حضرت زہرا کو اس لیے زہرا کہا ہے کیونکہ اپنے عظمت کے نور سے ان کی خلقت کی ہے۔ فلما اشرقت اضاءت السماوات والارض، اور جب یہ طلوع ہوا ہے نور تو زمین و آسمان منور ہو گئے۔ منور ہو گئے، ایسے ہی منور ہو گئے؟ کہا نہیں۔ اس کے بعد پھر امام ارشاد فرماتے ہیں اور اس کے بعد امام نے فرمایا کہ جب یہ نور پھیلا ہے زمین اور آسمان میں، حضرت زہرا کا نور پھیلا، تو جتنے بھی ملائکہ تھے، اور جب آپ نے سنا ہوگا کہ جناب موسیٰ جب طور پہ گئے ہیں، جو تجلی ہوئی ہے اس تجلی کے اثر سے جناب موسیٰ سجدے میں گر پڑے ہیں اور وہ بے ہوش ہو گئے ہیں، وہ اور نور نہیں، روایت میں ملتا ہے وہی حضرت زہرا کا نور تھا، وہ حضرت بی بی کا نور تھا۔ تمام کے تمام ملائکہ سجدے میں گر پڑے، للہ ساجدین، تمام کے تمام ملائکہ اسی نور کے سائے میں سجدے میں آ گئے، اور آنے کے بعد اس عظمت کا اقرار کیا ہے بی بی کی عظمت کا، اور اس نور کے سائے میں پھر آگے بڑھے۔ تو توجہ کیا، یہ نور اسی لیے آیا ہے دنیا میں تاکہ اس ثقیفہ کی اور بنی امیہ کی تاریکی سے لوگوں کو نکال کر ہدایت کی وادی میں لے کر آئیں۔ نہ یہ سننا اور کہنا اور پڑھنا بہت آسان ہے، لیکن جو حالات تھے اس زمانے کے، سو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، یہاں تک یہ بات ہو گئی کہ جو نور آیا، نور نے جو ہے ہدایت کا راستہ فراہم کیا، اور اس ہدایت کے سبب لوگ جو ہے کہاں پہنچے؟ ہدایت کی منزل تک پہنچے۔ یہاں تک بات تمام ہو گئی ہے، اور اس عمل کے لیے پروردگار عالم نے ان کو صابرہ پایا، لیکن اس کا ثمرہ کہاں پہ ملا؟ کوئی نتیجہ ہونا چاہیے، کوئی پھل ہونا چاہیے، کوئی فائدہ ہونا چاہیے۔ ان تمام چیزوں کا فائدہ کہاں ہوا؟ کہا فائدہ اب آگے۔ رسول نے کیا فرمایا اپنی بیٹی کے لیے؟ فاطمہ تو امو ابیہا، فاطمہ کیا ہے؟ اپنے باپ کی ماں ہے۔ فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے، اور یہ ہر صاحب عقل و صاحب شعور جانتا ہے کہ یہاں پہ ماں اپنے حقیقی معنی میں نہیں ہے، بلکہ کنایہ اور مجاز کے معنی میں۔ جب ہم کہیں گے کہ کنایہ اور مجاز کے معنی میں ہے تو اس کا مطلب اور بھی راستے کھل جائیں گے، بہت ساری چیزوں کے ذریعے سے کہہ سکتے ہیں کہ ماں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اصل۔ اب فاطمہ یعنی اپنے باپ کی ماں ہے اس معنی میں کہ فاطمہ اپنے باپ کی اصل ہیں، اپنے باپ کی اصل ہیں۔ اسی لیے تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی وہی الروح التی بین جنبی، فاطمہ میرا روح ہے، میرا ٹکڑا ہے۔ روح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا اصل ہمارا جسم ہے؟ نہیں، اصل ہماری روح ہے، تبھی تو ہم کہتے ہیں میرا سر، میرے ہاتھ، میرے پیر، میرا جسم۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ ہر روح کی طرف نسبت دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ انسان اسی کی طرف نسبت دیتا ہے جو اصل ہوتی ہے، جو روح ہوتی ہے۔ پیغمبر نے یہ کہا کہ فاطمہ وہی الروح التی بین جنبی، یعنی فاطمہ میرا اصل ہے، میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ ہی میری اصل ہے، میری روح ہے، میری جان ہے۔ اب اگر یہ پیغمبر فرما رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب فاطمہ فقط پیغمبر کی ماں نہیں ہے، بلکہ تمام انبیاء کی روح ہے، تمام انبیاء کی اصل فاطمہ ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ما تکاملت النبوہ حتی ما تکاملت النبوۃ لنبی حتی اقر بفضلها ومحبتها، کسی بھی نبی کی نبوت اس وقت تک کامل ہی نہیں ہو سکتی جب تک حضرت زہرا کی محبت اور ان کی فضیلت کا اقرار نہ کر لے۔
اس کا مطلب کیا ہوا؟ اب فاطمہ اصل نبی نہیں، روح نبی نہیں، مادر نبی نہیں، بلکہ مادر اور روح نبوت ہیں۔ فاطمہ روح نبوت ہیں، فاطمہ اصل نبوت ہیں، اصل نبوت ہیں، یعنی یہی اصل ہے، باقی سب فرع ہیں۔ ایک اور روایت اس میں ارشاد ہوتا ہے فاطمہ تو اصل الامامہ، توجہ کیجئے گا، فاطمہ اصل امامت ہیں، اصل نبوت، اصل امامت۔ اصل امامت کا مطلب یہ ہوا تمام ائمہ کی امامت کی بنیاد حضرت صدیقہ طاہرہ کی فرزندی ہے۔ حضرت صدیقہ طاہرہ کی فرزندی ہے کیا؟ اصل امامت۔ اور بہت ساری ایسی روایتیں جو یہ کہتی ہیں کہ اگر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے بلا فاصلہ 1000 بیٹے بھی ہوتے تو سب کے سب امام ہوتے، سب کے سب امام ہوتے۔ اور اگر حضرت زینب سلام اللہ پہ سر ہوتی تو وہ بھی امام ہوتی، جناب محسن زندہ رہ جاتے تو وہ بھی امام ہوتے۔ حتیٰ کہ بعض روایت ایسی ہیں، ایک روایت ایسی کہ جس میں یہ جناب موسیٰ کو جب امام مہدی کا وہ مقام دکھایا گیا، وہ شرف دکھایا گیا، تو جناب موسیٰ نے کہا پروردگار مجھے امت کا مہدی قرار دے دے، تو ادھر سے ارشاد ہوا کہ لا انہو من ولد فاطمہ، یہ مقام ہر کسی کو نہیں پہنچ سکتا، صرف اس کو پہنچ سکتا ہے جو فاطمہ کی نسل سے ہو۔ ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ یعنی فاطمہ کیا ہے؟ اصل امامت ہیں۔ فاطمہ کیا ہے؟ فاطمہ تو اصل الائمۃ النجبا، اصل ائمہ نجبا ہیں فاطمہ، اصل امامت ہیں فاطمہ، اصل ائمہ ہیں فاطمہ، اصل الاصول ہیں فاطمہ، اصل نبوت ہیں۔ اور یہی نہیں کہ اگر حضرت زہرا کی اطاعت سے کسی نے سرپیچی کی، نہ اس کی بندگی کام آنے والی ہے، نہ اس کے روزے نماز کام آنے والے ہیں، نہ اس کا حج و زکوٰۃ کام آنے والا ہے، نہ اس کی کوئی نیکی کام آنے والی ہے، اگر حضرت زہرا کی اطاعت نہیں کی گئی۔ کیا امام نے فرمایا؟ وَلَقَدْ كَانَتْ عَلَيْهَا السَّلَامُ مَفْرُوضَةُ الطَّاعَةِ، یاد رکھنا کہ حضرت زہرا کی اطاعت تمہارے اوپر واجب ہے۔ کن کن کے اوپر واجب ہے مولا؟ کہا عَلَى جَمِيعِ مَنْ خَلَقَ اللَّهُ تعالی من الجن والانس والوحوش والطیر والانبیاء والملائکہ۔ فاطمہ کی اطاعت ہر چیز پر واجب ہے، چاہے وحوش ہو، چاہے طیر ہو، چاہے پرندے ہو، چاہے جمادات ہو، چاہے نباتات ہو، انسان ہو، جن ہو، ملائکہ ہو، حتیٰ انبیاء کے اوپر فاطمہ کی اطاعت واجب ہے۔ کیسے واجب نہ ہو کہ جس کے شوہر کی محبت لوگوں کے لیے واجب ہو جائے، چاہے جتنا حج کر لو، چاہے جتنا طواف کر لو، چاہے جتنے روزے رکھ لو، پیٹ پیٹ سے چپک جائے، تمہاری کمر خم ہو جائے، اور اگر علی کی محبت نہیں ہے تو تم جہنم میں ڈالے جاؤ گے، اگر فاطمہ کی اطاعت نہیں ہے تو تمہاری بندگی بیکار ہے۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ اب سمجھ میں آیا کہ فاطمہ ام ابیہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ اسی کا نتیجہ ہے پروردگار عالم دے رہا ہے۔ کس چیز کا؟ شروع میں کہا تھا فوجدک لم امتحنک صابرا، کہیں نہ کہیں تو نتیجہ ملنا چاہیے نا۔ اتنی زحمتیں برداشت کر رہی ہیں بی بی، اتنی زحمات برداشت کر رہی ہیں، کس لیے؟ تاکہ بشریت نجات پا جائے، ورنہ انہیں کیا ضرورت تھی کسی امتحان کی، کسی آزمون کی؟ انہیں کیا ضرورت تھی؟ وہ تو فلاح یافتہ ہے، وہ تو ان کا امتحان پروردگار نے لیا ہے، وہ کامیاب ہے، لیکن یہ سب کے سب ہمارے اور آپ کے لیے، تاکہ انسان تاریکیوں سے نکل کر ہدایت کے میدان میں آ جائے، اور آنے کے بعد دنیا یہ دیکھے کہ ہم کس کے سائے میں آگے بڑھے ہیں، کتنی زحمتیں انہوں نے برداشت کی، کس کے لیے؟ صرف ہمارے لیے۔
لہٰذا فاطمہ ائمۃ النجبہ ہیں، فاطمہ اصل الاصول ہیں، فاطمہ کیا ہیں؟ ام الائمہ ہیں۔ کس کے لیے؟ اب سوال یہاں پہ یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ فاطمہ ام الائمہ ہیں کس کی؟ تمام اماموں کی ماں ہیں۔ بعد امام زمانہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں حجت قرار دیا ہے تمام بندگان پر، نحن حجت اللہ علی خلقہ، اور اس کے بعد فاطمہ ہمارے اوپر حجت ہے، حضرت زہرا ہمارے اوپر کیا ہیں؟ حجت ہیں۔ امام زمان کا کام کیا ہے؟ کہا جب امام زمان آئیں گے پردہ غیب سے تو ان کا ایک کام یہ ہوگا کہ یملأ الارض قسطا و عدلا، کہ جب آپ دنیا میں آئیں گے تو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ عدل و انصاف کا مطلب کیا ہے؟ عدل کے معنی تو بہرحال سب کو پتہ ہے، یعنی جو چیز جہاں پر ہے اس کو وہاں پر رکھ دیا جائے، وضع الشیء علی موضعہ، ہر شے کو اس کی جگہ پر رکھا جائے۔ اور اسی کے ساتھ عدل کا ایک معنی اور ہے، یعنی جو چیز جہاں پر ہے وہاں رکھی جائے اور سلیقے سے رکھی جائے۔ یہ بہت اہم ہے، سلیقے سے رکھی جائے، وگرنہ ایسے ہی ایک سامان اٹھایا اور رکھ دیا، اس کا منہ ادھر تھا پہلے، اب جب ہم نے رکھا جگہ پر تو رکھ دیا لیکن منہ اس کا دوسری طرف ہو گیا۔ یہ مائک ہے، جانے کے بعد یہی رکھا رہے گا لیکن ابھی ادھر چلا جائے اس کا منہ، آدمی کہے کہ نہیں رکھا تو ہم نے اپنی جگہ پر ہے، وہ نہیں ہے لیکن سلیقہ نہیں ہے۔ اب جب امام آئیں گے تو امام آنے کے بعد ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھیں گے، توجہ کیجیے گا، ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھیں گے، اور رکھنے کے بعد سلیقہ بھی ہوگا ہر چیز کو اس کے سلیقے کے اعتبار سے۔ مردوں کے سلیقے میں اور خاتون کے سلیقے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ آپ مردوں سے کہیے کہ ایک کمرہ ہے بکھرا ہوا ہے، جاؤ جا کے صحیح کر دو، اور جو مرد جائے گا تو وضع الشیء علی موضعہ، یہ صادق تو آ جائے گا لیکن وہ سلیقہ آپ کو نظر نہ آئے گا، اندر وہ سلیقہ نظر نہیں آئے گا۔ تو کہا سلیقے کے لیے کیا کریں؟ کہا کسی خاتون کو کام سونپ دو۔ اب جب خاتون اس کمرے میں جائے گی تو بہت جزئی نظر ہوتی ہے خواتین، تو اب وہ جا کے ہر چیز کو اس کی جگہ پر بھی رکھیں گی اور سلیقے سے بھی رکھیں گی۔ امام کا کیا کام ہے؟ امام جب دنیا میں آئیں گے، ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ امام جب دنیا میں آئیں گے تو آنے کے بعد ہر چیز کو اس کی جگہ پر بھی رکھیں گے اور سلیقے سے بھی رکھیں گے، تاکہ دنیا یہ سمجھ لے کہ یہ امام برحق ہے۔ لیکن یہ بتائیے کہ جب امام ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھیں گے تو کس کے سلیقے کی بنیاد پر رکھیں گے؟ کیا جناب آدم کے سلیقے کی بنیاد پر؟ کیا جناب ابراہیم کے سلیقے کی بنیاد پر؟ کیا جناب نوح کے سلیقے کی بنیاد پر؟ کیا رسول اللہ کے سلیقے کی بنیاد پر؟ کس کے سلیقے کی بنیاد پر آخر ہر چیز کو جگہ پر رکھا جائے گا؟ تو اب عجب نہیں کہ امام آواز دے، ہم اس کے سلیقے کی بنیاد پر دنیا میں عدل و انصاف کو قائم کریں گے کہ جو ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہوگا۔ شاید اسی لیے ارشاد فرمایا ان فی ابنت لی فاطمہ اسوۃ حسنہ، حضرت فاطمہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اب ہم جب انصاف اور عدل سے دنیا کو سجائیں گے تو ہمارے لیے آئیڈیل ہماری فاطمہ ہوں گی، ہماری ماں فاطمہ ہوں گی۔ تو کس طریقے سے ہوں گی ذرا توجہ کیجیے گا۔ اب یہ دنیا کو جب سجانے کا کاروبار شروع ہوا تو اس سے پہلے کہ امام زمانہ اس دنیا کو سجاتے، اس سے پہلے کہ امام زمانہ اس دنیا کو سجاتے، پروردگار آواز دے گا کہ پہلے مجھ سے سوال کرو کہ میں نے کس کی محبت میں اس دنیا کو سجایا ہے۔ توجہ کیجئے گا، پہلے مجھ سے سوال کرو کہ میں نے کیسے اس دنیا کو سجایا، اس آسمان کا شامیانہ لگایا، اس زمین کا فرش بچھایا، درختوں اور پہاڑوں کا میخیں اس دنیا کے اوپر گاڑی ہیں، آخر کس کے سلیقے سے؟ تو ہمیں کہیں نظر نہ آئے گا،
سوائے حدیث قصہ کے جہاں ارشاد ہوا انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبتہم. توجہ کیجئے گا، پروردگار نے پوری دنیا کا آسمان کا شامیانہ ان لوگوں کی محبت میں، زمین کا فرش ان کی محبت میں. فرشتے کہیں گے پروردگار آخر یہ لوگ ہیں کون کہ جس کی محبت میں تو نے پوری دنیا کو سجا دیا. توجہ کیجئے گا، اب پروردگار یہ آواز نہیں دے گا کہ ہم محمد و بنتہا، بلکہ پروردگار آواز دے گا ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا. اب دنیا کو سمجھ میں آیا فاطمہ ام ابیہا کیوں ہے، فاطمہ ام الامامہ کیوں ہے، فاطمہ ام النبوہ کیوں ہے. کیونکہ جب پروردگار نے پوری دنیا کی حقیقت کی اصل فاطمہ کو قرار دے دیا تو ہر چیز کی روح فاطمہ ہے. ایک صلوات بر محمد و آل محمد. ہر چیز کی اصل، حتیٰ امامت کی اصل فاطمہ ہے، نبوت کی اصل فاطمہ ہے. فاطمہ اصل الامامہ، فاطمہ اصل النبوہ ہے. یہ کون فاطمہ ہیں؟ یہ وہی ہیں جن کے لیے شروع میں امام باقر علیہ السلام کا وہ زیارت نامہ آپ کے سامنے پیش کیا. فَوَجَدَكَ لِمَمْتَحَنَكَ صَابِرًا. یہی تو مطلب ہوا، اس صبر کا پروردگار نے اتنا بڑا اجر دیا کہ ہر چیز، دنیا کی ہر شے کی اصل فاطمہ کو قرار دے دیا کہ اگر اب ان سے سرپیچی ہوگی، ان کی اطاعت نہ ہوگی تو گویا تم نے بندگی کا کوئی کام ہی انجام نہیں دیا. اگر انسان چاہتا ہے کہ بندگی کے راستے پر گامزن ہو کے ہدایت کی منزلوں تک پہنچ جائے، فاطمہ کی اطاعت کرنی پڑے گی، فاطمہ کی باتوں کو ماننا پڑے گا، فاطمہ کی سیرت پر چلنا پڑے گا. تب جا کے انسان اس منزل پر پہنچ جائے گا کہ جہاں اہل بیت اسے دیکھنا چاہتے ہیں، جہاں اللہ اسے دیکھنا چاہتا ہے. عزیزان گرامی، یہ ایام فاطمیہ، یہ مجالس عزا، یہ جلوس های ماتمی، یہ تمام چیزیں اس بات کی علامت ہے کہ ہم نے اپنے دلوں میں محبت فاطمہ کو راسخ کر لیا ہے. وہ کون فاطمہ؟ ہاں وہ فاطمہ ہیں کہ جب کل حشر کا میدان برپا ہوگا، کل جب میدان محشر برپا ہوگا تو جس ذات گرامی کا سب سے زیادہ جلوہ اور احترام ہوگا وہ فقط اور فقط یہ ذات مقدسہ ہے. روایت میں ملتا ہے کہ جس وقت میدان محشر برپا ہوگا، ایک ناقے پر سوار ہوں گی بی بی زہرا. اس ناقے کے آگے 70,000 ملائکہ، اس ناقے کے داہنے جانب 70,000 ملائکہ، اس ناقے کے بائیں جانب 70,000 ملائکہ. اور مہار ناقہ کس کے ہاتھ میں ہوگی؟ کہا مہار ناقہ جبریل کے ہاتھ میں ہوگی، اور آواز دے رہے ہوں گے یا اہل الجم غضوا ابصارکم، اے اہل محشر اپنی آنکھوں کو نیچے کر لو، اپنی آنکھوں کو بند کر لو، وَنَكِّسُوا رُؤُوسَكُمْ، اور اپنے سروں کو نوحا لو. کیوں؟ حَتَّى تَمُرَّ فاطمۃ بنت محمد. یہ آسان مرحلہ ہے کہ جس بی بی کا قیامت کے روز، محشر کے روز اس قدر اہتمام کیا جائے، اس قدر اہتمام کیا جائے. ہائے مدینے کی گلیاں، ہائے مدینے کی گلیوں میں اسی فاطمہ کے ساتھ وہ بے حرمتی کی جائے کہ تاریخ میں ایسا سیاہ دن آج تک نہیں آیا، تاریخ انسانیت میں ایسا سیاہ دن آج تک نہیں آیا کہ بچوں کے ہوتے ہوئے، خاوند کے ہوتے ہوئے ایک خاتون کو اس طریقے سے اس کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جائے.
اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ روایت میں ملتا ہے کہ جس وقت یہ ظالم آئے اور آنے کے بعد امام علی علیہ السلام کو لے کر بیعت کے لیے جب گھر سے نکلے ہیں یہ لوگ، تو ایک مرتبہ جناب فاطمہ آگے بڑھی اور آگے بڑھنے کے بعد اپنے ہاتھ کو ابوالحسن کے کمر کے جو پٹکا ہوتا اس پر رکھ دیا۔ اے ابوالحسن، میں آپ کو جانے نہیں دوں گی، اے ظالموں میرے شوہر کو چھوڑ دو۔ اللہ اکبر۔ لیکن ظالموں نے ترس نہ کھایا اور ایک مرتبہ ایک ایسا وار کیا کہ حضرت زہرا کا داہنا ہاتھ زخمی ہو گیا۔ حضرت زہرا کا ارے بی بی کا دائنا ہاتھ بایاں ہاتھ زخمی ہوا۔ ارے بی بی نے اب جیسے ہی اپنا داہنا ہاتھ ارے پٹکے پر رکھا تو ارے فوراً ایک ظالم آگے بڑھا، ارے غلاف شمشیر سے ایسا وار کیا، ارے بی بی نے طلب کے پٹکے سے ہاتھ ہٹا دیا۔ اے ظالم، ارے تجھے شرم نہ آئی؟ ارے جس در پہ ارے جس بازو کا جس ہاتھوں کا بوسہ رسول لیا کرتے تھے، ارے اس بازو کو ارے تو نے زخمی کر دیا۔ اللہ اللہ، یہ ظلم مدینے کی گلیوں میں جس در پہ پیغمبر آتے ہو، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، السلام علیکم یا معدن الرسالہ، ارے جو اہل بیت نبوت ہو، جہاں رسول ارے آ کر صبح و شام ارے ان کی سیرت یہ تھی جب کہیں جاتے تھے تو سب سے آخر میں فاطمہ سے رخصت ہوتے تھے، ارے جب سفر سے پلٹتے تھے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی فاطمہ کے پاس آتے تھے اور سلام کرتے تھے۔ ہائے اس فاطمہ کا یہ احترام، ہائے اس فاطمہ کی یہ توقیر، اے مدینے والوں ارے تمہیں شرم نہ آئی؟ ہاں عزیزان گرامی، اب جناب زہرا ارے اب ان زخموں کی تاب نہ لا سکی، زخموں کی تاب نہ لا سکی بی بی۔ ارے ایک شام کیا ہوا، اسما کو آواز دیا، اسما ارے دیکھو میں حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک تسبیح و تقدیس کی آواز آئے ارے سمجھنا میں اس دنیا میں ہوں، لیکن جب آواز نہ آئے تو سمجھ لینا فاطمہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اسما باہر منتظر تھی، ایک مرتبہ کیا دیکھا، دونوں شہزادے گھر میں داخل ہوا ہے۔ اسما تم پر ہمارا سلام ہو، اسما ہماری اماں کہاں ہے؟ اسما ہماری اماں کہاں ہے؟ اسما نے کہا اے بچوں، اے شہزادوں، آ کر کھانا کھا لو۔ ارے یہ سننا تھا کہ امام حسن نے کہا اے اسما کیا تم نے کبھی دیکھا ہے ارے ہم نے بغیر اپنی ماں کے کھانا کھا لیا ہو؟ یہ کہتے ہی امام حسن و امام حسین دونوں حجرے میں داخل ہوئے۔ ارے حجرے میں داخل ہونا تھا، کیا دیکھا، ارے بی بی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ بستر مرگ پہ حضرت زہرا آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد روایت کا فقرہ فوقع الحسن علیہا ویتقبل ویقول یا انا الحسین کلمینی، اے میری اماں ہم سے بات کیجئے۔ ارے اماں میں آپ کا حسین ہوں۔ ادھر حسین نے اپنے آپ کو ارے حضرت بی بی کے قدموں سے لپٹا لیا۔ اماں انا الحسین، اے اماں میں آپ کا حسین، ارے مجھ سے بات کر لیجئے۔ ہار باب ازا، ہار باب ازا۔ ارے دنیا میں یہ طریقہ ہے نا کہ جب کسی کے یہاں کوئی مٹی ہو جاتی ہے، کوئی میت ہو جاتی ہے تو گھر میں آنے والے لوگ روتے ہیں، گریا کرتے ہیں، لیکن ہائے رے غربت علی، ارے جب بچوں نے گریا کرنا شروع کیا تو ایک مرتبہ علی کی غربت نے آواز دی، اے میرے بچوں ارے ذرا دھیرے گریا کرو، ایسا نہ ہو دشمنوں کو پتہ چل جائے۔ اور وہ بی بی کے جنازے، جبکہ بی بی کی وصیت ہے ابوالحسن ارے مجھے اکیلے دفن کرنا، اکیلے کفن دینا، اکیلے نماز پڑھنا۔
اجرکم اللہ حاضر ارباب ازا، آپ کی زحمت تمام، بس آخری جملہ اور آپ کی زحمت تمام۔ ہاں دنیا کا طریقہ یہ ہے کہ جب گھر سے جنازہ اٹھتا ہے تو پڑوسی آ جاتے ہیں، چاہنے والے آ جاتے ہیں، دوست ارباب آ جاتے ہیں، اب صاحب ازا ارے جنازے کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ اللہ اکبر، ارے اہل بیت کی کیا غربت ہے، علی کی کیا غربت ہے۔ ارے جب جنازہ اٹھایا تو صاحب ازا علی حسن حسین نے کاندھا دیا زہرا کو، ارے بقیع میں لائے، لانے کے بعد دفن کیا۔ ایک مرتبہ علی نے آواز دی، اے زہرا، آپ علی کو تنہا کر کے چلی گئی، علی آپ کے بغیر ادھورا رہ گیا، علی کی غربت، ہائے میری غربت۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار ہمارے اس مختصر سی عزا کو قبول فرما۔ پروردگار ہمارے وہ اعمال کہ جو عمل حسنہ ہیں، پروردگار ان کو بحق محمد و آل محمد شرف قبولیت عطا فرما۔ پروردگار ہمیں بحق محمد و آل محمد سیرت فاطمی پر چلنے کی توفیق کرامت فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد سیرت فاطمی کو پوری دنیا میں نشر و اشاعت کی توفیق کرامت فرما۔ پروردگار بحق محمد و